السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیریئر گائیڈ پاکستان۔ آج پنجاب پولیس ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری نوکریوں کا اعلان ہوا، تو اپلائی کرنا کا مکمل طریقہ کار اور کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں اس کے بارے میں، یہ پہلے بتا دوں۔ اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوگی 8 گھنٹے اور 15 کی کال آپ نے ریسیو کرنا ہوگی۔ ٹیلی کمیونیکیشن اسی کو کہتے ہیں۔ پے اسکیل اس میں 7 ہوگا، سیلری 32K سے لے کر 36K تک ہوگی۔ پروموشن اس میں ہوگی، اگر آپ کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کی پروموشن الگ سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اور وہاں چل کر آپ کو تمام انفارمیشن بتاتا ہوں۔ تو اس وقت ہیں جی ہم ایڈ کے اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روزنامہ جنگ 13 نومبر 2025 کو یہ جاب اناؤنس کی گئی ہیں اور یہ پاکستان کے کچھ اضلاع میں ہیں۔ تو میں آپ کو وہ اضلاع اور اس میں اپلائی کیسے کیا جاتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اشتہار برائے بھرتی کانسٹیبلان لیڈی کانسٹیبل بطور وائرلیس آپریٹر، مکینک کانسٹیبلان اور ڈرائیور کانسٹیبلان پنجاب پولیس ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی میں یہ جاب ہیں۔ تو جیسے آپ کو تھمبنیل سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا، اور بیسٹ آپ کے لیے یہ بات ہے کہ یہ اس میں لیڈی کوئی ڈرائیور ہو کانسٹیبل بھرتی ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی کے پاس لائسنس موجود ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ اس میں جو کافی سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ کون کون سے اضلاع میں ہیں، تو یہ میں سب سے پہلے آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ لاہور، شیخو پورہ، گوجرانوالا گجرات، وزیر آباد، حافظ آباد، راولپنڈی، جہلم، مری، سرگودا، ملتان، خانیوال، رحیم یار خان، صرف یہی اضلاع جو میں نے ابھی بتائے ہیں، ان اضلاع کے علاوہ کسی اضلاع کا ڈومیسائل رکھنے والا لڑکا یا لڑکی اپلائی نہیں کر سکتا۔ یہ بات میری ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو کام کی نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے۔ آپ جا سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اگر ہم اس میں بات کریں عمر کی، تو عمر اس میں جو ہے وہ 18 سے 22 سال مانگی گئی ہے کانسٹیبل کے لیے، لیڈی کانسٹیبل بطور مکینک اور کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل بطور ڈرائیور۔ جو ڈرائیور ہے وہ 21 سے 30 سال، ٹھیک ہے، اور جو لیکن 21 سے 30 سال لیکن اس کے پاس LTV لائسنس، چاہے وہ میل ہے فیمیل، LTV لائسنس موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم قد کی بات کرتے ہیں، تو قد اس میں جو ہے برائے امیدواران کم از کم 5 فٹ 7 انچ، میل کے لیے 5 فٹ 7 انچ اور فیمیل کے لیے 5 فٹ 2 انچ ریکوائرڈ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ضلع لاہور کی بات کریں تو 5 فٹ 7 انچ ہے، 5 فٹ 2 انچ ہے برائے امیدواران۔ اگر ڈرائیور والے جو ہیں ان کے لیے بھی سیم ہی اپرچونٹی ہے کہ 5 فٹ 7 انچ میل کے لیے، 5 فٹ 2 انچ فیمیل کے لیے ریکوائرڈ کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم چھاتی کی بات کریں تو چھاتی میں کم از کم 33 اور پھلاؤ کے ساتھ 34 34.5 ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف میل کے لیے ہوگی، فیمیل کے لیے چھاتی کی کوئی ریکوائرڈ نہیں رکھی گئی۔ اس کے بعد اگر ہم سکونت کو دیکھیں تو میرے امیدواران کا پنجاب کا متعلقہ اضلاع جو کہ یہ اضلاع بتائے گئے ہیں، ان اضلاع کی بات ہو رہی ہے۔ ڈومیسائل ہونا اور شناختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے، آپ کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، چاہے آپ کے پاس سم والا شناختی کارڈ ہے یا دوسرا جو آج سے 2 سال پہلے بنا کرتے تھے وہ والا ہے تو بھی اپلائی آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس میں کوالیفیکیشن کی بات کریں تو منظور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، ڈپلوما ایسوسیٹس انجینئرنگ ان الیکٹرانکس الیکٹریکل منظور شدہ بورڈ سے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مکینیکل، کم از کم 50% نمبر ہونے چاہیے ہائر سیکنڈری، یعنی کہ آپ کے پاس میٹرک اگر آپ نے سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے یا بورڈ انٹرمیڈیٹ آپ نے کیا ہوا ہے، انٹرمیڈیٹ میں آپ نے FA ICS FSC جو بھی کیا ہوا ہے، اگر آپ نے میٹرک 50% نمبر ہے میٹرک میں سے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کا مانگا گیا ہے، کسی کی میٹرک انکمپلیٹ ہے اور اس نے یہ ڈپلوما کیا ہوا ہے یا میٹرک کے ساتھ اس نے یہ ڈپلوما بھی کیا ہوا تھا، ویل اینڈ گڈ، اس کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہونے جا رہی ہے۔
تو یہ سب لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس میں رننگ ہوگی اس کے بعد رننگ ہوگی جی. رننگ جو میل کے لیے ہے وہ 1.6 کلومیٹر ہے. 7 منٹ میں طے کرنا ہوگی آپ نے. اس کی رننگ کی ٹپس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں. وہاں پر ہر طرح کی ٹپس بھی بتائی جاتی ہیں اور جاب انفارمیشن بھی فراہم کی جاتی ہیں. اور فیمیل کے لیے 1.6 کلومیٹر ہوگی اور یہ 10 منٹ میں طے کرنا ہوگی. اگر ہم تجربے کی بات کریں تو کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل بطور وائرلیس آپریٹر کے لیے کوئی ڈپلومہ یا کوئی تجربہ وغیرہ نہیں مانگا گیا. کانسٹیبل بطور مکینک کے لیے نہیں مانگا گیا. لیکن ڈرائیور کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں LTV ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد 2 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے. LTV لائسنس جو ہے وہ 23 سال کی ایج میں بنتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو قانون تھا لا تھا اس میں 21 سال کی ایج میں بن جاتا تھا، لیکن ابھی یہ 23 سال کی ایج میں بنتا ہے. اگر کسی کے پاس ہے اور میٹرک کلیئر ہے اس کو ویڈیو آپ نے لازمی شیئر کر دینی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آپ نے سب سے پہلے فارم فل کیسے کرنا ہے؟ تو فارم فل آپ نے سب سے پہلے ان کی یہ والی ویب سائٹ ہے، یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ویب سائٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کب سے کب تک ہونے جا رہی ہیں ڈیٹ اگر میں بتا دوں آپ کو تو یہ 15/11/2025 سے لے کر 28/11/2025 تک جمع کروائی جا سکتی ہیں. یہ آپ نے جو فارم فل کرنے کے بعد آپ نے جمع جہاں کے کہاں پہ کروانی ہے، جو پنجاب پولیس کی جو کانسٹیبل کی جاب ہوتی ہیں وہ والی تو آپ نے اپنے متعلقہ اضلاع کے DPO آفس میں جا کے یا متعلقہ پولیس لائن میں جا کے جمع کروانی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے درخواست فارم بما تصدیق شدہ فوٹو کاپی اسناد ضروریت کاغذات اور مبلغ 300 روپے جو آپ کی چلان فیس ہوگی. SSP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لاہور قربان لائن مورخہ. یہ جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے اس تاریخ سے لے کر تب تک جمع 28/11/2025 تک جمع کروائی جا سکتی ہیں. یہ لاہور قربان لائن میں آپ جمع کروائیں گے تو نیچے ان کی کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں. تو ابھی میں ایک اور بات میری واضح کر لیں، تصدیق شدہ فوٹو کاپیز ہونی چاہیے آپ کی. اور تصدیق آپ نے کہاں سے کروانا ہے؟ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ تصدیق کروائیں گے اپنے ہائی اسکول کی کسی 17ویں گریڈ کے آفیسر سے. وہ اپنے سگنیچر کرے گا اور اپنی اسٹمپ آپ کو لگا کے دے گا آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر. تو اس کی بات چاہے آپ ایک کاپی کروا لیں اور اس کی کاپیز کروا لیں، آگے ایک کاپی وہاں سے اٹیسٹڈ کروانے کے بعد آگے اس کی کاپیز کروا لیں. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ وہ اگر آپ کے پاس تصویریں ہیں تو تصویریں لازمی کروا لیجیے گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو انہوں نے انسٹرکشنز رکھی تھیں اس میں تصویریں بھی اٹیسٹڈ مانگی گئی تھی. کافی سارے ایسے لڑکے تھے جو جا کے واپس آئے تھے اٹیسٹڈ کروانے کے لیے. تو وہاں پر جا کے آپ خرچہ کر کے جائیں اور پھر یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اٹیسٹڈ کروا کے لاؤ. تو پہلے ہی آپ اپنے کاغذات پورے کر کے جائیں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مکمل گائیڈ لائن بھائیوں کو فراہم کی جائے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ. اللہ حافظ.